اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن میں یطلبہ حثیثا وہ پیچھے آتی ہے اس کے حثیثا جلدی جلدی والشمس والقمر سورج اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات مطیع کیے ہوئے بامرہ اس کے حکم کے ساتھ الا خبردار لہ الخلق والامر اسی کے لیے ہے خلق یعنی مخلوق اور امر یعنی حکم اس کا چلتا ہے تبارک اللہ رب العالمین بابرکت اللہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا ادعو پکارو تم ربکم اپنے رب کو تضرعا گڑ گڑا کر وخفیہ اور چپکے چپکے انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو ولا تفسدوا فی الارض اور مت فساد کرو تم زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد وادعوہ اور تم بلاؤ اس کو اللہ کو خوفا و طمعا ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے اس کی رحمت کا جنت کا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے والذی یرسل الریاح وہ ذات جو بھیجتا ہے ہواؤں کو ری کی جمع ریاح بشرن خوشخبری دینے کے لیے بین یدی رحمت ہی اس کی رحمت سے پہلے ہوا پھر بارش رحمت بارش حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب وہ اٹھاتی ہیں اقل یقلو ہوائیں کیا اٹھاتی ہیں سحاباً ثقالاً بادل ثقال بھاری وزنی سکناہ ہم چلاتے ہیں ان کو الی بلد میت طرف مردہ شہروں کی فانزلنا به الماء ہم نازل کرتے ہیں ان کے ذریعے یعنی بادلوں کے ذریعے پانی فاخرجنا به من کل الثمرات تو ہم نکالتے ہیں به اس ضمیر کا مرجع پانی اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل کذالک نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ والبلد الطیب اور پاک زمین یخرج باذنہ یخرج نباتہ نکلتی ہے اس کی انگوری باذن ربہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ والذی خبثا اور وہ زمین جو نکمی ردی ہے لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتا اس سے مگر نکد بے فائدہ کذالک نصرف الآیات اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یشکرون ایسی قوم کے لیے جو شکر گزار ہے صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ امجد علی کمبوز صاحب جی السلام علیکم
نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد۔ باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم۔ کافر جو قتل کر دے مسلمان کو پھر مسلمان ہو جائے۔ فیسدد بعد۔ کافر جو قتل کر دے مسلمان کو، ہاں مسلمان کو، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو جائے فیسدد بعد، تو درست رہے، سیدھا سیدھا رہے، اس کے بعد پھر اسلام پہ قائم رہے، ویقتل، پھر وہ بھی قتل کر دیا جائے۔ کافر تھا میدان جہاد میں، اس نے قتل کر دیا کسی مسلمان کو، مسلمان کو، بعد میں خود مسلمان ہو گیا اور پھر استقامت پکڑ لی، نہیں، استقامت پہ مارا گیا، ٹھیک ہے جی، استقامت پہ مارا گیا، مارا گیا، ہاں جی، یعنی پہلے اس نے قتل کیا کسی کافر کو، پھر یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ خود مارا گیا کسی کافر کے ہاتھ سے۔ چلے حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ الی رجلین، ہنستا ہے اللہ دو آدمیوں سے، یقتل احدہما الآخر، قتل کرتا ہے ایک ان کا دوسرے کو، یدخلان الجنۃ، وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، لڑتا ہے یہ اللہ کے راستے میں فیقتل، اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ کون؟ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ رحم کرتا ہے قاتل پر، فیستشہد، وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حدثنا الحمیدی سمجھا گیا نا، اس نے مارا، پھر یہ خود بھی اسلام پہ مارا گیا۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الزہری اخبرنی عن بسط بن سعید عن ابی ہریرہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی جس کو اس نے مارا وہ بھی جنت میں چلا گیا، وسلم، اور بعد میں یہ مر گیا، شہید ہو گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا۔ عن ابی ہریرہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو بخیبر، آپ خیبر میں تشریف فرما تھے، بعد مفتتحوہا، فتح کرنے کے بعد۔ فقلت یا رسول اللہ اسہم لی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بھی حصہ مقرر کیجئے، فقال بعض بنی سعید بن العاص تو لا تسہم، فقال بعض بنی، سعید بن العاص، ہاں تو کہا سعید بن عاص کے کسی بیٹے نے، لا تسہم لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کا حصہ نہ مقرر کیجئے۔ فقال ابو ہریرہ ھذا قاتل ابن کوکل، ھذا قاتل ابن کوکل، یار ابو ہریرہ کا اللہ کے رسول یہ تو ابن کوکل کا قاتل ہے، یہ سعید کا بیٹا۔ فقال ابن سعید بن العاص تو سعید واعجبا کے بیٹے نے کہا واجباً، تعجب ہو، لببر تدلی علینا، وبر، وبر کہتے ہیں بلے کو، ایسے بلے پر، ایسے جانور پر، تدلہ جو اتر آیا علینا ہم پر، من قدوم زان، پہاڑ کی چوٹی سے، پہاڑے چو آ گیا تو کہندا ہے کہ ایک قاتل ہے، تینوں پتہ نہیں کہ انہیں میرا تو عزت پائی جنہوں میں قتل کیتا، اگر وہ میرے قتل کر دینا تو میں تو جانا سی جہنم وچ، وہ میرا تو شہید ہو گیا، وہ جنت تے چلا گیا۔ ینعا علی قتل رجل مسلم، خبر دے رہا ہے مجھ پر موت کی ایسے مسلمان، یعنی خبر دے رہا ہے مجھ کو ایسے مسلمان کی موت کی، اکرمہ اللہ علی یدی، ہاں جس کو عزت دی اللہ نے میرے ہاتھوں پر، ولم یہنی علی یدیہ، اور مجھ کو ذلیل نہیں کیا اس کے ہاتھوں پر، اگر میں مر جاتا تو میں نے تو ذلیل ہو جانا تھا۔ قال فلا ادری اسہم لہ نبی کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ نے ابو ہریرہ کو حصہ دیا ام لم یسہم لہ، یا نہ دیا۔ قال سفیان وحدثنیہ الساعدی عن جدہ عن ابی ہریرہ قال وعبد اللہ الساعدی هو عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص۔ چلے باب من اختار الغزو علی الصوم، جو پسند کرے غزوہ، جنگ کو روزے پر،
حدثنا آدم حدثنا یعنی شعبہ روزہ چھوڑ دے جنگ پہ چلا جائے. حدثنا ثابت البنانی قال سمعت انس بن مالک قال كان ابو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اجل الغزو جنگ کی وجہ سے. فلما قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم اراه مفطرا الا يوم فطر او اضحى. ہاں پھر وہ کبھی افطار نہیں کرتے تھے سوائے فطر اور اضحیٰ کے. باب الشہادۃ سبع سوى القتل. الشہادت تو سبع کیا معنی ہے اس کا؟ 7 شہادتیں شہادتیں قتل کے 7 علاوہ. قسم کی ہیں سوائے قتل کے. قتل فی سبیل اللہ کے. جی بابا جی حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمیین عن ابی صالح ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ یعنی علیہ وسلم. صرف جہاد میں مر جانا اس کا نام ہی شہادت نہیں، اور بھی شہادتیں ہیں. جی ہاں جی پڑھے حدیث. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء 5 شہید 5 قسم کے ہیں. المطعون والمبتون المطعون طاعون کی بیماری سے مرنے والا، والمبتون پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. والغرق اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا، وصاحب الحدم اور دیوار کے نیچے آ کے مرنے والا، والشہید فی سبیل اللہ. اور شہید اللہ کے راستے میں. حدثنا بشر بن محمد جی اخبر بابا جی ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ. شاہ صاحب کدھر ہیں؟ نہیں ہے. اطلاع بھی کوئی نہیں. چلیں جی. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا عاصم عن حفصة بنت سیرین عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطاعون شہادۃ لکل مسلم. چلیں طاعون شہادت ہے ہر مسلمان کے لیے. باب قول اللہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل یہ 5ویں اللہ. پارے میں آیت ہے نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے. ہاں جی والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. غیر اولی الضرر یہ پہلے نہیں تھا نا، غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوئی یہ آیت. باموالہم وانفسہم الا قولہ غفورا رحیما. ٹھیک ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء یقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنین دعا رسول اللہ جب صلی یہ اللہ علیہ آیت وسلم. نازل ہوئی نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یعنی کمزور لوگ، بیمار لوگ، معذور لوگ، ہاں جی جو جہاد پہ نہیں جاتے وہ اور مجاہد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو پہلے یہ لفظ قرآن میں نہیں تھا غیر اولی الضرر. اللہ نے بعد میں یہ لفظ لا کے نا مستثنا کر دیا بیماروں کو، معذوروں کو، کہ اس حکم میں معذور نہیں آتے، ان کی تو مجبوری ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیدن زید بن فجاء ثابت کو. زید سے مراد زید بن حارثہ. نہیں، زید بن ثابت، حارثہ نہیں. کاتب وہی زید بن ثابت تھے، انہوں نے قرآن لکھا تھا، جمع کیا تھا. فجاء بکاتف فکتبها، لائے وہ کاتف ایک چوڑی سی ہڈی، تو انہوں نے لکھی یہ آیت وشک ابن ام مکتوم، اور شکایت کی نبینہ عبداللہ بن ام مکتوم نے زرارتہ، اپنی معذوری کی، اپنے نبینوں نے کی. زریر ایک ہوتا ہے اعمیٰ، ایک ہوتا ہے زریر البصر. زریر اس کو کہتے ہیں جس کو تھوڑا بہت نظر آئے، اعمیٰ اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ بھی نظر نہ آئے. جی. انہوں نے شکایت کی، اپنے نبینوں نے کی. فنظرت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی غیر اولی الضرر، پھر یہ آیت نازل ہوگی سوائے معذوروں کے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا عبد ابراہیم بن سعد الزہری حدثني صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن سہل بن سعد السعدی انہ قال رأیت مروان بن الحکم جالسا فی المسجد. مروان بن حکم کو میں نے دیکھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فاقبلت حتى جلست الى جنبه، میں آیا یہاں تک کہ میں بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبره ان رسول اللہ صلی تو اللہ علیہ مروان وسلم نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت نے آگے نا، زید بن ثابت جی. ان کو خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ، املا یملی ہے، املا کہتے ہیں املا، جی. ہاں، لکھائی ان کو
لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یعنی پہلے یہ نہیں تھا لفظ غیر اولی ضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. فجاءہ ابن ام مکتوم تو آیا آپ کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم وہو یملہ علیہ، اور آپ مجھ کو لکھوا رہے تھے یہ آیت. قال یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت. قال یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت. کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو ضرور جہاد کو جاتا. وکان رجلا اعمی، وہ نبینا آدمی تھا. فانزل اللہ علی رسولہ وفاخذہ علی فاخذہ، اور اللہ نے یہ آیت اپنے رسول پہ نازل فرمائی اور آپ کا ران میرے ران پر تھا. فثقلت علی حتی خفت ان ترزا انترز فخذی، تو آپ کی ران مجھ پہ بھاری ہو گئی، ہاں جی، یہاں تک کہ میں ڈرا کہ ٹوٹ جائے میری ران، ترزا ٹوٹ جائے. ثم سری عنہ، پھر آپ سے وہی ہٹائی گئی. فانزل اللہ غیر اولی الضرر. ٹھیک ہے. باب الصبر عند القتال. لڑائی کے وقت صبر کرنا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن النصر ان عبد الله بن ابي اوفى كتب فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا. جب تم دشمن کو ملو تو ڈٹ کے ملو، صبر کرو، یعنی ڈٹ جاؤ. فاصبروا. باب التحریض علی القتال. رغبت دلانا جہاد پر، قتال پر. وقول اللہ حرض المؤمنین علی علی القتال. القتال. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة یحفرون فی غدات باردۃ. رسول اللہ تشریف لائے خندق کی طرف جبکہ مہاجرون اور انصار خندق کھود رہے تھے ٹھنڈی صبح میں. فلم یکن لہ عبید یعملون ذلک، عبید یعملون ذلک لہ، ہاں، ان کے غلام بھی نہیں تھے جو یہ کام کریں. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، جب آپ نے دیکھی ان کی تھکاوٹ اور بھوک بھی بڑی تھی نا، کئی دن سے کچھ نہیں مل رہا تھا. قال اللہم ان العیش عیش الآخرۃ. یہ ہے رغبت. آپ نے فرمایا اے اللہ ان العیش عیش الآخرہ، بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرۃ، بخش دے انصار کو اور مہاجروں. مہاجرین کو. فقالوا مجیبین لہ، انہوں نے کہا جواب میں، ان کا جذبہ اور بڑھ گیا، پھر وہ بھی بول اٹھے. کیا کہا انہوں نے؟ نحن الذین الذین بایعوا بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی الجہاد، جہاد پر، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے، یعنی جہاد کرتے رہیں گے. باب حفر الخندق. خندق کھودنے کا بیان. حفر. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق. شروع ہوئے مہاجرین اور انصار خندق کھودنے لگے حول المدینہ، مدینہ کے ارد گرد. ٹھیک ہے، مدینہ کے، ہاں جی، 40 ہاتھ، 4 آدمی کھود رہے تھے. 4 وینقلون التراب اور مٹی اٹھا رہے تھے. علی متونہم، اپنے متن کی جمع کیا معنی ہے؟ پیٹھوں کے بل. پیٹھوں پر. ویقولون نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام، نار الذین بایعوا محمدا علی الجہاد، علی الجہاد ما بقینا ابدا، بقینا ابدا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیبہم اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرۃ فبارک فی الانصار والمہاجرات. یا اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے، برکت کر مہاجرین میں اور انصار میں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينقل وهو يقول لولا انت ما اهتدينا. اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب یہ ينقل نا التراب 40 ہاتھ 10 بندیاں نو 4 نہیں 10 بندیاں نو ہاں جی ہاں ایک نو 4 آتی ہے 10 بندیاں نو 40 ہاتھ زمین ہے ہاں جی رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل التراب میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے دن آپ مٹی اٹھا رہے تھے فقد وار التراب بیاض بطنه تو چھپا رکھا تھا مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو پورے وهو جسم يقول جسم پر مٹی اور آپ فرما رہے تھے لولا انت مهتدینا لولا انتما تدینا ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صلینا اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے مہتدینا کون سا سی گئے اہتدینا جمع متکلم ہاں اہتداء یہتدی باب افتعال لولا انتا آپ بھی یہ شعر یاد کر لیں لولا انتا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا انت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لولا انتا کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا پیچھے دیکھیں نا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جی وهو يقول واہ یقول واہ واہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا ہم پہ سکونت نازل کر وثبت الاقدام ان لاقینا ثابت رکھ ہمارے قدموں کو ان لاقینا اگر ہم دشمنوں سے ملے ان الاولی قد بغوا علینا پہلے لوگوں نے ہم پہ بغاوت کی اذا ارادوا فتنۃ ابینا جب ارادہ کیا انہوں نے فتنے کا ابینا ہم نے انکار کر دیا یہ سارے شعر آپ نے یاد کرنے ہیں بہت پیارے اشعار ہیں باب من حبسہ العذر عن الغضب یہ پتہ ہے کس کے شعر ہے حضرت عبداللہ بن رواح کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جائے گا جس کو روک دے عذر غزوے سے عذر روک دے حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید ان انس حدثهم قال رجعنا عن غزوة تبوک من نبی صلی اللہ ہم لوٹے غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہاں وحدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد هو بن زید عن حمید عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزاة فقال ان اقوامنا بالمدینہ خلفنا ما سلکنا شیبا کچھ لوگ رہ گئے ہیں ہمارے پیچھے مدینہ میں نہیں ہم چلے کسی گھاٹی میں ولا وادیا اور نہ کسی وادی میں الا وهم معنا فيه مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں بیٹھے مدینے نے لیکن وہ ساڑھے نال نے سبحان اللہ حبسهم العذر کیوں آئے کیوں نہیں روک لیا ان کو عذر نے معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکے وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن انس عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول عندي اصح جی باب فضل الصوم في سبيل الله اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں روزہ رکھنے کی فضیلت حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح انهما سمعا النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار جو روزہ رکھے اللہ کے راستے میں اللہ دور کر دیتے اس کے چہرے کو آگ سے کتنا 70 خریفا 70 سال 70 خریف خریف ایسا نا جی ہاں سا یہ روزہ کون سا ہے نفلی روزہ باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ انہ سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم گپ دو دل ایک گولی دیسی قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ انفق ينفق جو من خرچ کرے انفق زوجین مانا کیا زوجین کا مانا کیا کریں گے دو بندے ہاں نہیں میاں بیوی نہیں زوجین کا مانا جوڑا دو بندے نہیں نہ میاں بیوی نہیں جوڑا کسی چیز کا جوڑا 2 روپے 2 درہم 2 دینار جی ہاں جی 2 بکریاں 2 بھیڑ 2 چیزیں کر لیں نہ 2 جوڑے بس جوڑا ٹھیک ہے 2 اونٹ کوئی چیز بھی 2 ہو 2 جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے دعاہ خزنۃ الجنت
اس کو بلائیں گے جنت کے دربان. کلو خزانتی بابن جنت کے ہر دروازے کے دربان. ای فل اے فل، وہ کیا کہ اے فلاں، یہ مخفف ہے نا، یہ یا فلان ہو ہے نا، اے فل. حلما حلومہ کا مانا کال ابو بکر یا ہاں ہماری طرف جی کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 7 8 دروازے. کتنے؟ 8 دروازے. سارے کے سارے اس کو بلائیں گے. سبحان اللہ. سارے کے سارے ساڑھے بچوں لگ ساڑھے چو لگ. سبحان اللہ. ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، ذاک الذی لا توا علیہ، یہ تو وہ شخص ہے جس کو کوئی نقصان ہی نہیں، جس کو سارے دروازے بلائیں گے، وہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکون منہم، فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تو ہو ان میں سے. ابو بکر مینوں لگتا ہے کہ جنت دے سارے دروازے ہی تینوں آوازاں مارن گے. اللہ اکبر. حدثنا محمد بن سینان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر فقال انما اخشى علیکم من بعد ما یفتح علیکم من برکات الارض، جو فتح کی جائیں گی زمین کی برکتیں. ثم ذکر زہرۃ الدنیا پھر آپ نے فبدا ذکر کیا باحداہما دنیا کی رونق کا. فبدا باحداہما، پہلے ایک کو بیان کیا. وحدثنی بالاخری، نہیں حدثنی نہیں، لفظ صحیح پڑھے. وسنہ سنہ. بالاخری. عبداللہ صاحب آپ کدھر ہو؟ یہ سنہ کو حدثہ پڑھ رہا ہے، آپ کا کدھر خیال ہے عبداللہ صاحب؟ ادھر دیکھیں نا، کدھر خیال ہے آپ کا؟ تو پھر غلطی کیوں نہیں نکالی؟ یہ بات میں ذکر گیا. سنہ یسنی. ٹھیک. پھر دوسری بیان کی. فقام رجل فقال یا رسول اللہ اویات الخیر بالشر، کیا لاتی ہے خیر شر کو؟ فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ خاموش ہو گئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. قلنا یوحا الیہ فسکت الناس، قلنا یوحا ہم نے الیہ، کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور لوگ خاموش، لوگ بھی خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. کأن لا علی رؤوسہم الطیر، لوگ ایسے ہو گئے جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں. ثم انہ مسح عن وجہہ رہزاء، پھر آپ نے صاف کیا اپنے چہرے سے پسینہ. فقال این السائل آنفا ابا خیر ہوا ثلاثا، آپ نے فرمایا کہاں ہے اب سائل؟ آن فن. آگے پڑھے. ابا خیر ہوا ثلاثا، کیا وہ بہتر ہے؟ 3 دفعہ آپ نے یہ نہیں فرمایا. ان الخیر لا یاتی الا بالخیر، خیر نہیں لاتی مگر خیر. وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، وَإِنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ جو کچھ اگاتا ہے موسم ربیع، یقتل او یلم، وہ قتل کر دیتا ہے، اور یلمو یا قتل کے قریب کر دیتا ہے. علمہ یلمو. الا آکلۃ الخازری، مگر بچتا کون ہے؟ جو کھانے والا خاضر سرسبز کو. انہوں نے خازر لیا. خاضر. اکلت حتی اذا امتدت، اکلت اس نے کھایا، حتی اذا امتدت. آگے پڑھے ذرا. خاسرتها، یہاں تک کہ جب بھر گئی اس کی ککھیں. استقبلت الشمس، تو وہ سورج کے سامنے ہوئی. فسالتت یعنی جب وہ وبالت، سیر ہو گئی نا، ککھیں بھر گئی تو پھر سورج سامنے ہو گئی. فسالتت، اس نے گوبر کیا وبالت، اور پیشاب کیا. ثم رتعت، پھر وہ چرنے لگی. وَإِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَاسِرَةٌ حُلْوَةٌ، یہ سرسبز ہے، مال میٹھا ہے. وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، ٹھیک ہے. اچھا فَجَعَلَهُ مسلمان فِي سَبِيلِ لے اللَّهِ، اس کو اپنے حق کے ساتھ اور اس کو کرے اللہ کے رستے میں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ٹھیک ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. مال جو ناحق لے گا نا، ناحق نجائز، تو وہ اس کا مال قیامت کے دن اس کے خلاف بولے گا.
باب فضل من جہز غازیا او خلفہ بخیر او خلفہ او بخیر. خلف ہو، یعنی اس شخص کی فضیلت جو تیار کرے کسی غازی کو، ہاں جی، یا اس کے پیچھے رہے خیر کے ساتھ، خلفہ. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد حدثني زيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ہاں، جس نے غازی کو تیار کیا وہ ایسے گویا کہ اس نے خود جہاد کیا. جو خیر کے ساتھ اس کے پیچھے رہا اہل و یال میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا. خود جہاد کیا. چلے. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينه غير بيت ام سليم سوائے ام سلیم کے گھر کے، الا على ازواجه، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی اور کسی کے گھر نہ جاتے، اپنی بیویوں کے علاوہ اگر جاتے تو ام سلیم کے گھر جاتے. فقيل له فقال اني ارحمها، آپ کے لیے کہا گیا بھی آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ فرمایا مجھے اس پہ رحم آتا ہے. قتل اخوها معي، کیوں؟ اس کا بھائی قتل کیا گیا میرے ساتھ. میرے ساتھ. اور وہ جو آپ نے پیچھے پڑا تھا نا، وہ جو 80 آدمی آپ نے بھیجے تھے، ہاں جی 70 آدمی آپ نے بھیجے تھے نا، تو انہوں نے غداری کی. وہ جس نے کہا تھا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یاد ہے نا؟ جی کل پڑھا ہے ہم نے، بالکل ایسے ہی ہے. باؤ تحنتی عند القتال. ٹھیک ہے. تہنت حنوت سے کیا معنی کریں گے اس کا؟ خوشبو لگانا، خوشبو، حنوت، تہنت. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتى یمامہ یہ کون سی جنگ ہے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی؟ یمامہ. قال اتى انس ثابت بن قيس، آئے انس کے پاس ثابت بن قیس، وقد حشر ان فخذيه، تو انہوں نے کھولے ہوئے تھے اپنے دونوں ران، حاصرہ کھولنا، وهو يتحنت، اور وہ خوشبو لگا رہے تھے. کون؟ وہ ران کھولنے والا کون کھولنے والا؟ شاید انس ثابت بن قیس. ثابت بن قیس یہ کھول کے بیٹھے تھے. فقال یا امی ما يحبسك، انس نے کہا اے چچا کیا چیز روک رہی ہے آپ کو اللہ تجیء، کہ تو نہیں آ رہے جا رہے ہمارے ساتھ؟ قال الان یا ابن اخی، اس نے کہا اب ابھی چلتا ہوں. الانا کا معنی ابھی، اے میرے بھتیجے میں ابھی جاتا ہوں. وجعل یتحنت، اور شروع ہوئے خوشبو لگانے لگے، یعنی من الخنوت، یعنی حنوت سے حنوت ہو گیا نا. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، انکشاف میں نا لوگوں کا چھٹ جانا، لوگوں کا منتشر ہو جانا. فقال هكذا عن وجوهنا، اس نے کہا کس نے؟ وہ ان کے جو چچا تھے نا، وہ کہنے لگے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ ہمارے سامنے سے. ہاکذا ان وجوہنا، دور ہو جاؤ، حتى نزارب القوم، یہاں تک کہ ہم نزارب القوم ماریں گے لوگوں کو. ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، جیسے تم میدان چھوڑ جاتے ہو، ہم نہیں ایسے کرتے تھے. ما ہاکذا کنا، ہم ایسے نہیں کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بئس ما اوتم اقرانکم، اوتم، بہت برا جو تم نے عادت ڈال دی اپنے دشمنوں کو. تسی تو دشمنوں نے اپنے تے سوار کر لے آئے، یعنی بڑے غصے دا مظاہرہ کر رہے ہیں نا. ثابت بن قیس، ہاں ثابت ہی ہے نا، حضرت انس کے چچا ثابت بن قیس. رواہ حماد عن ثابت عن انس. جی. باب فضل الطلیعتی، تلیہ میں نا دشمن کی خبر گیری کرنے کے لیے جاسوسی، سب سے آگے جانے والا دستہ، دشمن کی خبر لینے کے لیے آگے جانے والا دستہ، جاسوس. ٹھیک ہے. تلیہ. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یاتنی بخبر القوم یوم الاحزاب، احزاب کے دن لوگوں کی خبر کون لائے گا میرے پاس؟ فقال الزبیر انا، زبیر نے کہا میں لاؤں گا. زبیر ثم کون قال ہے؟
زبیر بن عوام. ثم قال من یاتنی بخبر القوم پھر آپ نے دوسری دفعہ فرمایا. فقال الزبیر وانا. ٹھیک ہے. پھر زبیر بولے میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر. اللہ نبی نے تعریف کر دی. فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے، مددگار حواری، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا. جی. قال الحواریون، وہ جو قرآن میں آتا ہے حواری. چلے آگے چلے. باب هل یبعث الطلیۃ وحدہ. کیا بھیجا جائے اکیلا طلیہ جاسوس اکیلا؟ حدثنا ایک صدقۃ بندے نے بھی بھیج سکنے دشمن کی خبر گیری واسطے. چلے چلے. حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینہ حدثنا محمد بن المنکدر انه سمع جابر بن عبد الله قال ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس. کیا معنی ندبہ کا؟ بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو. جی جی چلے. قال صدقۃ اظنه یوم الخندق. صدقہ نے کہا میرا خیال ہے کہ خندق کے دن آپ نے بلایا. فانتدب الزبیر. تو زبیر نے جواب دیا آپ نے بلایا، دشمن کی خبر کون لائے گا؟ تو کس نے جواب دیا؟ الزبیر بن زبیر. ہاں جی. ثم ندب الناس فانتدب الزبیر. پھر آپ نے بلایا، پھر زبیر نے جواب دیا میں ثم جاؤں گا. ندب الناس فانتدب الزبیر. پھر تیسری دفعہ زبیر بولے. فقال ان لكل نبی حواریا وان حواری الزبیر بن العوام. اچھا ان لکل نبی ہوا ریا. نہیں، ان لکل نبی ہوارن، ہوارین نہیں پڑھنا، ہوارن. ہاں جی وہ کازن والی تلیل ہوگی اس پر، کازن. جی پتہ نا آپ کو؟ جی جی. ہوارن پڑھا جائے گا، ہوارین نہیں پڑھنا. ہاں جی. ان لكل نبی حوار ان لکل نبی ہوارن. وان حواری الزبیر بن العوام. ٹھیک ہے. باب السفر الاثنین. کیا معنی کریں گے اس کا؟ سفر الاثنین دو بندوں کا یا دو؟ شاباش، دو آدمیوں کا سفر کرنا، کہ یہ نہ کر دے سوار کے دن سفر کرنا، دو آدمیوں کا سفر کرنا. پہلے یہی. ہاں جی پہلے یہ ذہن میں تھا. جی. اچھا ٹھیک ہے. آج محبت علی بھی نہیں آیا، شاہ صاحب بھی نہیں ہے، انہوں نے کرنا تھا اس کا ترجمہ. جی بابا جی، دو آدمیوں کا سفر کرنا کیسا ہے؟ حدثنا شاہ احمد جی، بن یونس. شاہ جی کیا بنا؟ کیوں لیٹ ہو گئے؟ آپ بھی محبت علی بن گئے نا. ایسے نہ کیا کرو، آپ کی خاطر تو ہم نے کلاس لیٹ کی ہے، آپ کا احساس کرتے ہوئے. حالانکہ وہ 10 بجے کا ٹائم بہت اچھا ٹائم تھا، تو ہم بھی بالکل ریلیکس ہو جاتے تھے. ہاں جی تو آپ کی خاطر یہ ٹائم رکھا گیا ہے، تو آپ بالکل لاپرواہی نہ کیا کریں. ہاں بشر ہاں ساری کمنٹ چیک کر کے دس دو. جی چلے. حدثنا احمد جی بن یونس. ایک منٹ جی. ابو محمد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اوہو اللہ تعالیٰ جی ابو محمد صاحب کی اہلیہ محترمہ کو جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شفائے کاملہ عاجلہ غیر عاجلہ. اللہم اشفیہا شفاء کاملہ، اللہم اشفیہا شفاء کاملہ، اللہم اشفیہا شفاء. اللہم اشفی کل مریض، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اور بالخصوص ابو محمد صاحب کی اہلیہ محترمہ کو شفاء کاملہ عطا فرما. ظفر اقبال صاحب کیا حال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. عدنان یوسف صاحب، محمد اکرم صاحب، اکرم گجر صاحب ماشاءاللہ، فیصل شاہ صاحب سلامت رہو جی، سلامت رہو. اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہاں جی شروع کریں. چلے جی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذائی عن ابی قلابۃ عن مالک بن الحویرث قال انصرفت من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا انا وصاحب لی. آپ نے فرمایا میرے لیے اور میرے ایک ساتھی کے لیے. الزنا. ہم دو تھے نا، میں اور میرا ساتھی. کتنے ہو گئے؟ دو. باب کیا کون سا ہے؟ باب دو آدمیوں کا سفر کرنا. آپ نے ہم دونوں کو کہا. تو الزنا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے نا، الزن الزنا. تم دونوں اذان کہو یعنی سفر میں، واقیما اور تکبیر کہو، ولیؤمکما ولیؤمکما امکما اکبرکما، اور تمہاری امامت کروائے جو تم دونوں سے بڑا ہے، عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، زہد میں، حدیث میں، قرآن میں.
جی باب الخیل معقود فی نواشیہا الخیر الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر باندھ دی گئی ہے، معقود عقد سے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواشيها الخير الى يوم القيامة. ٹھیک ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حسين بن ابي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواشيها الخير الى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن ابي الجعد وتابعه مسدد عن حسين عن الشعبي عن عروة بن ابي الجعد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواشي الخيل. برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے. باب الجہاد معاشن مال بری والفاجر. جہاد جاری رہے گا نیک اور فاجر کے ساتھ، امیر اچھا ہو برا ہو بد ہو نیک ہو، جہاد ہوتا رہے گا. لقول النبی صلی امیر اللہ علیہ وسلم بدلتے رہیں گے آتے رہیں گے، کبھی اچھے کبھی برے، جہاد نہیں رکے گا. چلے آگے چلے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخیل معقود فی نواشیہا الخیر الی یوم القیامہ. ہاں جی. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر حدثنا عروة البارقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواشیہا الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم. ہاں. بابو خیر سے مراد کیا ہے؟ اجر اور غنیمت. ٹھیک ہے. جی. باب من احتبس فرسا فی سبیل اللہ لقولہ جو روک رکھے اپنا گھوڑا اللہ کے رستے میں، ومن رباط الخیل، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ 10ویں پارے میں نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. حدثنا علی بن حفص حدثنا ابن المبارک اخبرنا ابو طلحہ انا اخبرنا طلحہ بن ابی سعید قال سمعت سعیدا المقبوری يحدث سعید المقبوری يحدث انه سمع ابا ہریرہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ. اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے. فإن شباہ شبہ اس کا سیر ہونا، کس کا؟ گھوڑے کا. وریہ اور اس کا سیراب ہونا، روسہ اس کا گوبر، وبولہ اس کا پیشاب فی میزانہ یوم القیامہ. اللہ ترازو میں ہوگا قیامت کے دن. گھوڑے کو جو چارہ کھلا رہا ہے نا، پانی پلا رہا ہے، ہاں جی، یہ اور اس کا پیشاب اس کا گوبر، یہ سارا کا سارا مجاہد کے ترازو میں ہوگا. نہیں عبداللہ پڑھے، کیوں نہیں؟ اب شاہی تسی پڑھو. نحمد و نصلی علی رسول ابو بکر نے آج بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من نہیں شاہ جی نے تھوڑا پڑھن دیو کہ عبداللہ ہی پڑھنا ہے. نہیں شاہ جی تھوڑا پڑھو. شاہ جی نہیں، دل تو کردا تھوڑے کو سارا پڑھائیے، تھانوں سزا دینی چاہیے تھی، پر تھوڑا پڑھ لو. عبداللہ تو پھر ماشاءاللہ شعر ہے. اچھی اچھی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اسم الفرس والحمار. اچھا جی، گدوں اور گھوڑوں کے نام. جی ابو بکر، ہاں جی توجہ، گدوں اور گھوڑوں کے نام. آج کل بھی لوگ رکھ لیتے ہیں نا گھوڑوں کے نام، ہاں اس دور میں بھی تھے. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا فضیل بن سلیمان عن ابی حازم عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخلف ابو قتادہ، پیچھے رہ گئے ابو قتادہ مع بعض اصحابہ، ہاں جی، وہم محرمون، کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ محرم تھے وہو غیر محرم، اور ابو قتادہ محرم نہیں تھے. فرأوا حمارا وحشیا، انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک گور خر ہوگا نا، واشی. ہاں جی، قبل ان یراہ، پہلے اس کے کہ ابو قتادہ اس کو دیکھے. فلما رأوہ ترکوہ، یعنی نیل گائے دیکھا، جب انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو چھوڑ دیا. حتی رأى ابو قتادہ، ہاں، یہاں تک کہ ابو قتادہ نے دیکھ لیا جو محرم نہیں تھے. ہاں جی، ان کی شکار کر سکتے تھے. فراکب فرسا لہو، ابو قتادہ سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر، فرسن لہو، یقال لہا الجرادۃ، لو جی
جس کا نام تھا جرادہ، جرادہ، باپ کے ساتھ تعلق. باغ کے ساتھ تعلق نکل آیا. فسألهم أن يناولوه، ان سے سوال کیا، یعنی جرادہ کی خاطر پوری حدیث لا رہے ہیں، یہ الگ پہلے کئی دفعہ یہ گزر چکی ہے. ہاں جی، ان سے سوال کیا کہ وہ پکڑائیں اس کو، صوته، کوڑا اس کا. فأبوا، انہوں نے انکار کیا. فتناوله، خود پکڑا. فحمل، ہاں جی، فعقره، فحملہ یعنی اس سے نیل گائے پہ حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا. اکارا، فعقره، ثم أكل وأكلوا، پھر کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا فندموا، اور شرمندہ ہوئے بعد میں ہم نے کیا کر لیا. فلما أدركوه، فلما أدركوه، اکو ہو، جب انہوں نے پایا، ہو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. قال هل معكم منه شيء؟ اور فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ قالوا معنا رجله، انہوں نے کہا اس کا پاؤں ہے. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأكلها. اور کھایا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کھایا. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس ہمارے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا. يقال له لحيف، یقال لہو، لحيف، اللحیف، جی جی بولے بولے، شاباش. اس کا نام کیا تھا؟ لحيف. لحیف. یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے. يقال له اللحيف وقال بعضهم لخيف. لو جی، خا کے ساتھ اور خا کے ساتھ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سامع یحییٰ بن آدم حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن معاذ، ہاں، عمرو بن میمون. عن عمرو بن میمون عن معاذ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا على حمار گدے پر. يقال له افیر. اس کا نام کیا تھا؟ افیر. عفیر. گدے کا نام بھی آ گیا. فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادته، اللہ عباده. عبداللہ صاحب تھوڑے سامنے بیٹھ کے غلط پڑھ رہے، اور میں معاذ بھلا جانتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے اس کے بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ. اور کیا ہے بندوں کا حق اللہ پر. قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا جی اللہ رسول ہی خوب جانتے ہیں. قال فإن حق اللہ علی العباد اللہ کا حق بندوں پر، ان یعبدوہ، بندوں کا اللہ کا کیا حق ہے، یعنی بندوں پر کیا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، عبادت کریں ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر، اللہ یعذب من لا یشرک باللہ بہ شیئا. اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. یا اللہ میں محفوظ فرما. ہم گناہ گار تو بڑے ہیں لیکن تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ کریں گے انشاءاللہ. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں لوگوں کو نہ خوشخبری سنا دوں؟ قال لا تبشرهم اور میں لوگوں کو نہ خوشخبری سناؤ، فیتکلوا. وہ تو توکل کر لیں گے. حدثنا محمد حدیث میں بعد میں حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنی موت کے وقت یہ حدیث سنا دی تھی. علم چھپانا گناہ ہے نا، تو بعد میں انہوں نے سنا دیا تھا. ہاں آیا نا، تعصما فاخبر بها معاذ عند موته تعصما. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالك قال فزع بالمدینہ. نہیں، کانا تھی فزع لا يحزنهم الفزع الاکبر، گھبراہٹ مدینہ میں. فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مانگ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا، فرسن گھوڑا، لنا یقال له مندوب، ہمارا گھوڑا آپ نے مانگا جس کا نام، مندوب. گھوڑے کا نام مندوب. فقال ما رأینا من فزع اور فرمایا ہم نے کوئی گھبراہٹ نہیں دیکھی، وإن وجدناه لبحرا، اور اس کو پایا ہم نے سمندر. یہ تو بڑا تیز ہے. حدیث چ بعد ادھر نبی پاک سوار ہوئے نا، تو بعد کوئی مقابلہ ہی نہیں کرتا سی اس گھوڑے کا.
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع اور العلیم۔ دیکھیں نبی پاک کتنے بہادر ہے، سب سے پہلے آپ پہنچ گئے، واپس بھی آ گئے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جی علامہ صاحب پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یذکر من شؤم الفرس۔ من شوم، نحوست، گھوڑے کی نحوست۔ نحوست تو کسی چیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے، اس کا معنی یہ نہ لینا کہ گھوڑے میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، نہیں، نحوست نہیں ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اگر ہے تو پھر ان چیزوں میں ہے، ورنہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اگر ہے، اگر کا معنی کیا ہوا کہ نہیں ہے، اگر، جی ہاں بالکل، یا اگر ہاں اگر ہوتی تو ان میں، ہاں جی۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی سالم بن عبد اللہ فی ثلاثۃ فی الفرس نحوست تین چیزوں میں، فی الفرس والمرأۃ گھوڑا، والدار۔ عورت، گھر۔ چلے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان فی شیء ان کانا، اگر ہوتی کسی چیز میں، اگر ہوتی نحوست کسی چیز، یعنی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر کن چیزوں میں ہوتی؟ پڑھے۔ ففی المرأۃ والفرس والمسکن۔ مسکن، گھر۔ چلے۔ باب الخیل لثلاثۃ۔ گھوڑا تین آدمیوں کے لیے، تین آدمیوں کے لیے۔ وقول اللہ والخیل والبغال یعنی والحمیر۔ تین آدمیوں کے لیے کیا ہے مطلب اس کا؟ نہیں نہیں نہیں، منحوس نہیں، یہاں تو نحوست کا مسئلہ ختم ہوگا۔ تین آدمیوں کے لیے آگے آ رہا ہے، وہ کون آدمی ہیں جن کے لیے گھوڑا ہے؟ ایک رکھتا ہے فخر کے لیے، ریا کے لیے، اور ایک آدمی رکھتا ہے اپنا کیا، سواری کے لیے، ایک جہاد کے لیے۔ یہ ہے تین آدمی، جہاد کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور تیسرا مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، اور فخر و ریا کے لیے۔ یہ ہیں تین آدمی۔ چلیں جی، یہ حدیث کا ترجمہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے پیچھے حدیث بارہا پڑھی ہے۔ چلیں جی۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ۔ ہاں اس کا معنی کر لیں، والخیلا، گھوڑے، کھچر، گدھے، ہاں جی، لترکبوها، یعنی اللہ نے پیدا کیا تمہاری سواری کے لیے۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں جی، یہ تو پیدا کر دیے ہیں نا جانور، اور ایسی چیزیں، ایسے جانور، ایسی چیزیں، ایسی مخلوقات وہ اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ آج سے ہاں جی 40 50 30 سال پہلے ہمیں پتہ تھا یہ موبائل کا، یہ انٹرنیٹ کا، ہاں جی، آج سے کوئی 2 2.5 سال 3 سال پہلے، 100 سال پہلے ہمیں پتہ تھا یہ کار ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سواریاں، ہاں جی، یہ عجیب و غریب، اور ہاں جی جہاز، اور پتہ نہیں اللہ کیا کیا پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں الٹرا ساؤنڈ مشین، کدھر اے سپیکر، اے ساؤنڈ، ہاں یہ کو پتہ تو نہیں سی نا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثۃ رجل اجر لرجل اجر لرجل اجر، اب ٹھیک ہے، ولرجل ستر وعلی رجل وزر۔ بس اس کی اتنا معنی کر لیں، آدمی کے لیے اجر وہ کون ہے جو جہاد کے لیے رکھتا ہے، اور آدمی کے لیے پردہ جو اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور تیسرا آدمی وزر، بوجھ، ہاں جی، ریا کے لیے، فخر کے لیے، وہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے۔ چلے جی۔ فاما الذی لہ اجر فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال لها فی مرج او روضۃ، مرج میں نا چراغا، روضہ باغیچہ، چلے، فما اصابت فی طیالها، تیالہا رسی، ذالک من المرج او الروضۃ کان لہ حسنات ولو انها قطعت طیالها، ٹوٹ جائے اس کی رسی، یا فاستن قطعت تیالہا، وہ توڑ دے اپنی رسی، فاستنت فستنت،
عجیب ہو یار، میں نے تو کہا ضرورت نہیں ترجمے کی. وہ دوڑے شرفن او شرفین ایک ٹیلے یا دو ٹیلوں پر، کانت ارواثها ہوگی اس کی لید، ارواس میں نا لید، روس کی جمع، وآثارها سنات له ولو انها مرت بنحر فشربت منه ولم يرد ان يسقيها كان ذلك له سنات ورجل ربطها فخرا جس نے باندھا اس کو فخر کرنے کے لیے، او ریاء ونواء ریاکاری کرنے کے لیے، نوا میں نا نیچے دیکھیں، دشمنی کرنے کے لیے اہل اسلام کے خلاف، نوا لأهل الاسلام و نوان لأہل الاسلام. فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل علي فيها الا هذه الآية الجامعة فاز الفاظ. زمانہ کے لیے، یعنی گدھوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، میں مجھ پہ یہ اکیلی آیت نازل کی گئی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اسی طرح جیسے گھوڑے ہیں ایسے ہی گدھے، دوسرے جانور، جو بھی نیکی کرے گا ایک رائی بھر نیکی اس کو دیکھ لے گا، جو رائی بھر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہیں بس. آگے باب کون سا ہے؟ باب من ضرب دابۃ غیر فی باب من ضرب دابۃ غیرہ. چلیں جی، اللہ آپ کو برکت دے. شکریہ جی. جتنے دیکھ رہے ادھر سے کوئی ہے ہمارے بھائی جنہوں نے سنا ہے اور جو سنتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں روزانہ اور سنیں گے، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے.